اور آج اسلام آباد کے شاندار انتظامات جو ہیں وہ دیکھ کر جو غیر ملکی صحافی ہیں، رشین جو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بہت حیرانی اور اطمینان کا اور خوشی کا اظہار کیا۔ جو انڈین جرنلسٹ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا، انہوں نے یہاں کے انتظامات کو دیکھ کے بہت پریز کیا۔ جو دیگر جو چائنیز جرنلسٹ ہیں، جو دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے جرنلسٹ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں پہنچے ہیں، انہوں نے وہ اس وقت بڑی سکرینز کے سامنے وٹنس کر رہے ہیں کہ ان کے ملک کے جو لیڈرشپ ہے اس کو پاکستان کس طرح سے ریسیو کر رہا ہے، اور پاکستان جو ہے اس نے اس بڑے ایونٹ کا شاندار انعقاد کیا۔ تو اس وقت اب بہرحال یہ پراپر اس مرحلے میں کانفرنس داخل ہو گئی۔ 15 اور 16 کی تاریخ جو اناؤنس کی گئی تھی، تو یہ 16 تاریخ کا یہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ کانفرنس کا آلموسٹ باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، اور باقاعدہ آغاز کانفرنس کا جو اس میں اب کچھ دیر بعد جب فوٹو سیشن کے بعد پرائم منسٹر نے سپیچ کرنی ہے تو وہ بہت اہم سپیچ ہوگی۔ میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ فورم جو ہے اس میں جس طرح پرائم منسٹر یو این میں یا دیگر فورمز پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بہت سے ایسے ایشوز جو ہیں وہ پاکستان کی جانب سے ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں، جو ہمارے برادر ممالک سے متعلق یا ہمارے ہمسایوں سے متعلق جو کچھ ایشوز ہیں ان پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن آج یہ وہ موقع نہیں ہے، آج موقع ہے معیشت پہ بات کرنے کا، آج موقع ہے تجارت پہ بات کرنے کا، آج موقع ہے اس علاقے کی، اس خطے کی پراسپیرٹی کا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس فورم پہ جو بات چیت ہوگی وہ خالصتاً انہی ایشوز کے اوپر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ایک بڑا خوبصورت ماحول ہے آج اسلام آباد کا، ایک جو بڑی انٹرنیشنل امپیکٹ کی جو سمٹ ہونے جا رہی ہے، اور دنیا کی نظریں بھی اس لیے ہیں کہ دنیا کے سٹیکس ان چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں کہ اس میں بڑے ممالک بڑے فیصلے کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ پر تول رہے ہیں، انہوں نے اپنی تیاریاں جو ہیں وہ کر لی ہیں اور وہ اب ایگزیکیوشن کے وقت میں جا رہے ہیں۔ تو جو رشین ڈیلیگیشن آیا، خاص طور پہ گزشتہ رات رشین پرائم منسٹر پہنچے، اس سے پہلے انہوں نے اپنا 76 رکنی ڈیلیگیشن بھیجا، اور بنیادی طور پہ وہ جسچر تھا کہ جو نئی جو حد بندیاں ہیں، الائنمنٹس ہیں، نئی ترجیحات ہیں، اور پاکستان جس طرح دنیا میں تمام لوگوں کو ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ تمام ممالک کو لے کر چلنے کا خواہاں ہے، اور اس کی ایک پالیسی کا حصہ ہے کہ کسی خاص بلاک کا حصہ نہیں بلکہ ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو اس میں یہ ان ممالک کی جانب سے بھی جسچر ہے جو پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ یہ ان ممالک کی جانب سے یہ جو اندیا دیا گیا ہے، اشارہ دیا گیا ہے، یہ جسچر دیا گیا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ملک پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ صرف ملٹی لیٹرل فورم کے اندر ملٹی لیٹرل فورم میں صرف پارٹیسپیشن کا معاملہ نہیں تھا، یہ معاملہ جو تھا یہ دو طرفہ سائیڈ لائنز پہ اس پہ بہت سی چیزیں بتا رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کس طرح دنیا کے بڑے ممالک جو ہیں وہ اپنے تعلقات کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک بھارت کا معاملہ رہ گیا، اس معاملے میں چونکہ ایک تو یہ فورم ایسا، اور اس میں یہاں پر اس فورم کے اندر تو بائی لیٹرل معاملات پہ اس طرح سے بات نہیں ہوتی، لیکن اس کی سائیڈ لائنز پہ ضرور ہوا کرتی ہے، اور اس سائیڈ لائن پہ بھارت کی جانب سے بہرحال پہلے کہہ دیا گیا اور پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ وہ اس معاملے پہ بائی لیٹرل بات چیت اور معاملات آگے لے کر چلنے کے حوالے سے ابھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ لیکن جو انڈین جرنلسٹ تھے ان سے ہماری کل بات ہوئی، انہوں نے اس خواہش کا وہ اظہار کرتے دکھائی دیے، اور انہوں نے جو گفتگو کی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ البتہ اس فورم نے ایک ایسا انوائرمنٹ ضرور پیدا کر دیا ہے کہ یہ فورم جو ہے یہ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت ایک جو سفارتی سردمہری ہے اس کا کسی حد تک کوئی خاتمہ ہو، کبھی نہ کبھی تو معاملات بات چیت آگے بڑھنی ہے، تجارت کے حوالے سے، سفارتی تعلقات کے حوالے سے۔ دونوں ملکوں کے جو سفیر ہیں وہ ابھی تک 2019 کے بعد نہیں بھیجے گئے، دونوں ملکوں کی تجارت جو ہے وہ آلموسٹ زیرو ہے۔ تو ایسے میں یہ سفارتی معاملات ہوں، تجارت کے معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں، ان میں جو بھارت کے ساتھ جو 2019 بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو جس طرح کل جو انڈین جرنلسٹ جو ہیں ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے 9 سال سے ایک ایسا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے۔ تو یہ وہ فورمز ہوتے ہیں جہاں پر قیادت مل بیٹھتی ہے، جہاں پر قیادت ریجنز کا سوچتی ہے، جہاں پر قیادت صرف یہ نہیں دیکھتی کہ اپنا ملک، بلکہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ریجن ترقی کرتے ہیں، ملک ترقی نہیں، صرف ریجن ترقی کرتے ہیں۔